بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے مختلف ہونے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتی جو چلتی ہے لے کر سمندر میں، بما ینفع الناس، اس کے ساتھ جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور وہ جو اللہ نے اتارا آسمان کی طرف سے پانی، فأحیا بہ الارض بعد موتها، بس اس پانی کے ذریعے سے زمین کو زندہ کیا اس کے خشک ہونے کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلا دیے اللہ نے اس زمین میں ہر قسم کے جانور، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کا چلانا، والسحاب المسخر، اور بادلوں کا مسخر ہونا، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، البتہ نشانیاں ہیں اس میں ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو انہی میں سے شمار فرمائے۔ ان فی خلق السماوات والارض، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 ہے۔ گزشتہ آیت میں تھا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود وہی واحد لا شریک ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، الرحمن الرحیم، وہ مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ گویا دعویٰ تھا کہ الہکم الہ واحد، اور یہ پوری آیت آگے اس پر دلائل قدرت ہیں کہ تمہارا معبود واحد کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے ہی تمہارے معبود ہیں، اس لیے کہ پروردگار عالم ان اتنے احسانات اور انعامات کے منعم ہیں، اتنے بڑے محسن، اتنے بڑے احسانات کر کے اس اتنے بڑے محسن حقیقی کو چھوڑ کر پھر کسی اور کے سامنے جھکنا، یہ انتہائی بری بات ہے۔ یا یوں سمجھیں کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہذیب الاخلاق کو بیان کیا کہ فاذکرونی اذکرکم، اللہ کا ذکر کرو، یاد الہی، واشکرولی، شکر الہی۔ پھر رب العالمین نے فرمایا صبر، فرمایا تعظیم شعائر اللہ، ان کے ساتھ ساتھ ایک اہم ترین ضرورت ہر انسان کی کسب معاش ہے،
کوئی انسان کسب معاش کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ یہ صرف اور صرف فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کھانے پینے سے ان تمام جھنجھٹوں سے فارغ کر دیا ہے۔ ان کا کھانا پینا ذکر الہی ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اسی پر پلتے ہیں۔ انسان کے لیے رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں حلال کمائی فریضۃ بعد الفرائض، یہ باقی فرائض عبادات کے بعد ایک اہم فریضہ وہ حلال کمائی ہے۔ اب حلال کمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے ہیں، اس لیے رب العالمین فرماتے ہیں کہ فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ رزق اللہ کے ہاں تلاش کرو، فابتغوا عند اللہ الرزق اور واعبدوہ، جب رزق کے اسباب اللہ نے پیدا کیے ہیں تو پھر عبادت بھی اسی کی کرو۔ رزق کے اسباب پروردگار عالم پیدا فرمائیں اور عبادت کسی اور کی کیا کی جائے پھر؟ تو اس لیے رب العالمین نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، کائنات کی تخلیق، زمین اور آسمان۔ قرآن کریم میں دوسرے کا آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے بھی پوچھو کہ زمین اور آسمان کو پیدا کس نے کیا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے کس نے کیا؟ اللہ نے، وحدہ لا شریک نے۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، کائنات کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اللہ دن اور رات کا، اسی طرح سماوات اور اردین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں کتنے کرے اور کتنے سیارے رکھے ہیں، وہ تمام کے تمام انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ تو فرمایا واختلاف اللیل والنہار، اور پھر دن اور رات کا اختلاف، کبھی دن بڑا کبھی رات بڑی، ایک جیسے ہو انسان اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی رات وہ چلی جاتی ہے کہ آدمی سو سو کے بھی صبح تک تھک جاتا ہے، کبھی دن اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ انسان کام کر کر کے بھی تھک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب رات آ جائے اور سکون ہو جائے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں سورہ قصص میں، فرمایا ان جعل اللہ علیکم اللیل والنہار سرمدا الی یوم القیامہ۔ بتاؤ کون ہے وہ شخص اگر اللہ تبارک و تعالی رات کو لمبی کر دے تو کوئی ہے یاتیکم بدیا، جس رات کو ختم کر دے روشنی لے آئے، اور اگر اللہ تعالیٰ دن کو لمبا کر دے کون ہے یاتیکم بلیل تسکنون فی، جو رات لے آئے جس میں تم سکون پکڑو۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ اسی کی مہربانی ہے، اس نے رات بھی پیدا کی ہے اور دن بھی پیدا کیا ہے، یہ اسی کا کرم نوازی ہے۔ فرمایا وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، اور وہ کشتی جو چلتی ہے سمندر میں، انسانوں کے تمام مفاد کا سامان لے کر کشتی، یہ آج اس کے ترقی یافتہ بحری جہاز کی شکل میں ابتدا ادریس علیہ السلام نے کی۔ ابتداءً کشتی ادریس علیہ السلام نے بنائی، ابتداءً کپڑے سینے کے لیے سوئی ادریس علیہ السلام نے اس کی ایجاد فرمائی، ابتداءً قلم جس سے ہم لکھتے ہیں یہ ادریس علیہ السلام نے باقاعدہ اس کی ایجاد فرمائی۔ یہ بات اوقات جو ہمارے بعض ساتھی کہتے ہیں کہ جی کسی نبی نے دنیا کا کوئی کام نہیں، یہ بات غلط ہے۔ ابتدا میں دنیا کو آباد کرنے کے لیے پیغمبر آئے، پیغمبروں نے سکھایا کہ زمین کو کیسے آباد کرنا ہے، زمین میں کیسے رہنا ہے۔ کم علمی ہے، ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے، بس جتنے الفاظ بزرگوں سے سنیں اتنے ہی کہیں، خود مفسر نہ بنیں، نہ خود محدث بنیں گے تو غلطیاں کریں گے، نہیں، بس جتنا لفظ سنا ہے اور جیسا سنا ہے اتنا ہی اپنے ہی حساب سے بات کرنی چاہیے۔ اگر میٹرک کا طالب علم کسی پی ایچ ڈی ڈاکٹر اور پروفیسر کی بات کرے گا تو اچھا لگے گا؟ بتائیے، ہاں، چھوٹا منہ بڑی بات نہیں، ہر ایک بات میں نقالی اور بڑوں کی نقلیں اتارنا، اور وہ باتیں وہ بڑا ہوتا ہے، وہ کس انداز سے بات کر رہا ہوتا ہے، کس اس میں بات کر رہا ہوتا ہے، وہی سمجھتا ہے۔ بہرحال فرمایا کہ والفلک التی تجری فی البحر،
اور وہ کشتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اس سمندر میں مسخر کر دیا ہے، اور وہ ڈوبتی نہیں ہے، اور اس کے اوپر ٹنوں کے حساب سے وزن ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں آج بھی دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جو سب سے سستی کارگو ہے وہ سمندری جہاز ہیں، سمندری ذرائع ہیں۔ فرمایا بما ينفع الناس، جس میں لوگوں کے لیے فائدے کا سامان ہوتا ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، وہ وہی ہے جو آسمان کی طرف سے بارش کی شکل میں پانی اتارتا ہے۔ فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور پھر اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس زمین کو مردہ ہونے یعنی خشک ہونے کے بعد دوبارہ زندہ فرما دیتے ہیں۔ خشک سالی آئی، بارشیں ختم ہو گئی، زمین بالکل خشک ہو گئی، ہر چیز جل گئی، اچانک پروردگار نے مونسون کی بارشیں شروع ہوئی اور وہ زمین پھر لہلہا اٹھی۔ یہ کون کرتا ہے؟ وما، اور پھر اسی میں رب العالمین فرماتے ہیں متاعا لکم ولانعامکم، اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے، تمہارے لیے بھی فائدے کا سامان ہے، اور تمہارے چوپایوں کے لیے بھی ہے۔ یہ سب کچھ فرمایا وبث فیہا من کل دابہ، اور اسی نے پھیلا دیے زمین میں ہر قسم کے جانور، جو حلال جانور ہیں، جو انسان کے ساتھ مانوس ہیں، جیسے گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، اونٹ وغیرہ، یہ تو کیا ہے؟ اس کے علاوہ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گدھے کو، خچر کو، گھوڑے کو سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، ان تمام ضرورتوں کے لیے پیدا فرمایا، اور یہ جتنے بھی چرند پرند، حتیٰ کہ یہ جو بڑے بڑے اژدہے، بڑے بڑے سانپ ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان ہی کی خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اس فضا کے اندر جو زہریلے مادے ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام یہ اپنے سانس کے ذریعے سے کھینچ لیتے ہیں، اور بہترین صاف شفاف ہوا اور آکسیجن میرے اور آپ کے لیے بچ جاتا ہے، جس کو ہم لیتے ہیں۔ چائنا نے ایک دوائی ایجاد کی، اسپرے کیا، یہ گندم جب تیار ہونے کے قریب آتی ہے تو چڑیے جو ہیں وہ ان دانوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، اور پھر بعد اوقات یہ غول در غول آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ جیسے 1-2 سال پہلے ٹڈی دل کا عذاب آیا تھا ہمارے ملک کے اندر بھی۔ بہرحال تو انہوں نے کوئی ایسا اسپرے ایجاد کیا کہ انہوں نے اسپرے کیے تو کوئی، اللہ اکبر، وہ چڑیے تو نہیں آئے، لیکن وہ ساری کی ساری گندم زہر بن گئی، اور وہ ان کو تلف کرنی پڑی۔ پھر یہ بھی کیا ہے؟ پروردگار عالم کون سا دانہ ہے جو میرے بندے کے لیے کیا ہے؟ ٹھیک نہیں ہے، وہ جا کر وہی دانہ چگ لیتا ہے کہ کہیں اس کا نقصان نہ ہو جائے۔ وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کو پیدا فرمایا ہے۔ ہوائیں چلتی ہیں، کبھی مشرق سے مغرب، کبھی مغرب سے مشرق، کبھی شمالاً جنوباً، اس لیے ہوا چلے تو اس میں کیا ہے؟ دعا کرنی چاہیے، اللہم اجعلها ریاحا ولا تجعلها ریحا، اللہ اس کو ریاح بنا دے، ریح نہ بنا دے۔ فرسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام، قوم عاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریح، ہوا بھیجی تھی کہ وہ ایسی تند اور تیز ہوا تھی کہ ان سب کو اٹھا کر یوں فضا میں اٹھایا، پھر آپس میں ٹکرایا، اور پھر ان کو یوں پھینک دیا تو کہیں عذاب نہ آ جائے۔ ہوا چلے، حدیث میں آتا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب بادل آتے تھے، ہوا چلتی تھی، رسول اللہ مبارک کبھی اندر کبھی باہر، کبھی اندر کبھی باہر۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، خوشی کی علامت ہے، ہوا چل رہی ہے، بادل آ گئے ہیں، بارش ہوگی، یہ تو آبادی کی علامت ہے۔ فرمایا، حمیرہ آپ کو نہیں پتا، ایسے ہی بادل آئے تھے، ایسی ہوا چلی تھی، قوم عاد کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ حالانکہ رسول اللہ مبارک کے ساتھ رب العالمین کا وعدہ تھا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ میرے محبوب، جب تک آپ ان میں ہیں، ان پر عذاب نہیں آئے گا، یہ وعدہ تھا اللہ تبارک و تعالی۔ لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ ایک ہم ہے کہ جب ہوا چلتی ہے تو ہم پھر ماشاءاللہ لاہوری تو پھر اپنا پن دکھاتے ہیں کہ جی کیا بات ہے، یہ کیا ہے جی ہوائیں اور موسم خوشگوار ہو گیا اور فلاں، نہیں، کہیں یہ نہ ہو خدا نہ خواستہ یہی کیا ہے؟ عذاب کی شکل اختیار کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھائی کی دعا کرنی چاہیے۔ فرمایا والسحاب المسخر، یہ بادل جو فضا کے اندر مسخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیے ہیں، اور یہ
جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ بادل ہوں اور بارش ہو، بادل بھی برساتے ہیں تو کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ رب کا حکم نہ ہو تو بادل ایک قطرہ بھی نہیں برسا سکتے۔ فرمایا یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ لآیات، اس میں نشانیاں ہیں۔ کن کے لیے؟ لقوم یعقلون، وہ لوگ جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جن کو اللہ نے عقل سے نوازا ہے، وہ ان دلائل قدرت کو دیکھ کر فوراً کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فوراً وہ کلمہ پڑھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مطیع اور منقاد ہو جاتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اس کے مقابل دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں، اس کا ذکر اللہ نے کیا انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمة یا رب العالمین۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجة یا رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفى ونبیک المرتضى صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔